کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا؟ اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کے معاملے پر وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا ہے کہ پاکستان اپنے قومی مفادات اور فلسطینی عوام کے مفادات کو مد نظر رکھ کر ہی اس بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے متعلق کوششوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ 6 یا 7 مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ تاہم وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے خصوصی طور پر بتایا کہ اس معاملے میں کوئی بھی فیصلہ پاکستان اور فلسطینیوں کے مفادات کو مد نظر رکھ کر ہی کیا جائے گا۔ ماضی پر نظر ڈالیں تو سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کے وزیر خارجہ خورشید قصوری نے اسرائیلی وزیر خارجہ سیلون شیلون سے ترکی کے شہر استنبول میں سن 2005 میں ملاقات کی تھی۔ یہ پہلی ملاقات تھی جو میڈیا کے سامنے ہوئی اور یہ ترکی کے صدر ایردوان کی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ اس ملاقات کے بعد جاری بیان میں سیلون شیلون نے امید ظاہر کی تھی کہ اب پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کھلے اور باہمی مفاد کے حامل تعلقات کا آغاز ہوگا۔ سیلون شیلون نے اس وقت کے صدر مشرف کا یہ کہہ کر شکریہ بھی ادا کیا تھا کہ خطے میں امن اور ماڈریشن کے لیے وہ صدر مشرف کی اس جرأت پر شکر گزار ہیں اور یہ کہ ان کوششوں سے مستقبل میں امن، سلامتی اور علاقائی تعاون بڑھے گا۔ پاکستان کے ایک اور انتہائی سینئر سفارتکار سے یہ بات پوچھی گئی کہ سعودی عرب کے ساتھ ایشیا اور افریقہ کے 6 یا 7 مسلم ممالک اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ اس پر سفارتکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اتنا کہا کہ امید ہے اس بارے میں پاکستان کو کوئی فیصلہ مستقبل قریب میں نہ کرنا پڑے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی کئی مسلم ممالک کے ایسے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ ملاقات ہوئی کن ممالک کے رہنماؤں سے ہے؟ اس سوال کا جواب اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے صرف اتنا راز افشا کیا تھا کہ ان کی لیبیا کے وزیر خارجہ نجلا منگوش سے ملاقات ہوئی ہے تو نہ صرف لیبیا کے وزیر خارجہ کو عہدہ بلکہ ملک چھوڑنا پڑا۔ لیبیا میں مظاہرے ہوئے اور نوبت یہ آئی کہ اس ملاقات پر نجلا منگوش کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئیں۔ صورتحال اس وقت کنٹرول میں آئی جب لیبیا کے وزیر اعظم عبدالحامد کو یہ دو ٹوک انداز میں کہنا پڑا کہ ان کی حکومت اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کر رہی۔ اس نمائندے نے ایک سینئر سفارتکار سے یہ بھی پوچھا کہ آیا اسرائیلی وزیر خارجہ کی حالیہ کچھ عرصے میں کسی پاکستانی اہلکار سے ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا نہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں سے متحدہ عرب امارات اور بحرین نے 3 برس پہلے اسرائیل سے تعلقات معمول کی سطح پر لانے کا معاہدہ کیا تھا۔ اسی معاہدے کے تحت سوڈان اور مراکش نے بھی اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ تاہم بعض وجوہات کی بنا پر مراکش کے مقابلے میں سوڈان اور اسرائیل کے تعلقات زیادہ گہرے نہیں ہو سکے۔ روبینہ ظفر، پرزم نیوز۔